السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کل آپ لوگ سنے تھے سونے سے پہلے ہم کو کن آداب کا، کن اچھے کاموں کا خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح سے سو کر اٹھنے کے بعد، نیند سے جب ہم بیدار ہوتے ہیں تو 7 باتوں کا خیال رکھنا، ان کا اہتمام کرنا بول کے میں بولیا تھا آپ کو۔ تو ان میں سے نمبر 4 کل آپ سنے تھے نہیں؟ نمبر 1 آپ سنے تھے کہ جلد سے جلد اٹھ جانا، نماز کے ٹائم میں برابر اٹھ جانا، سستی نہیں کرنا، شیطان وہ ٹائم میں بہت زیادہ کلاتا سو۔ نمبر 2 سو کر اٹھنے کی دعا پڑھ لینا بولیا تھا۔ نمبر 3 آپ کو بولیا تھا نیند کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے چہرے میں اور آنکھوں میں ہلکے سے رگڑ لیے تو، اپنے ہاتھوں کو مل لیے تو نیند چل جاتی ہے بول کے۔ یہ سب سنت ہے نا بچوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو ملتی سو تعلیم یہ۔ نمبر 4 مسواک کرنا بچوں، مسواک کرنا، نیند سے بیدار ہو کر مسواک کرنا یہ سنت کام ہے۔ اب آج جو تمہیں برش کرتے ہیں بولو نا، وہ بھی ٹھیک ہے، تمہیں انگلی سے رگڑو دانت کو، مسواک سے، برش سے، کسی نہ کسی سے۔ خاص طور پر جو جینٹس ہیں، جو بائس ہیں، ان کو میں بولوں گا مسواک کرنے کی عادت ڈالو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اذا قام من اللیل یشوس فاہ بالسواک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو قیام کرتے تو اپنے دانتوں کو مسواک سے صاف کرتے تھے۔ مسواک کی خصوصیت، اسپیشالٹی اور اس کے بینیفٹس، خوبیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ چستی کو لا لیتی ہے۔ یعنی مسواک کرے تو ایک قسم کے ہمارے جسم کے اندر چستی آ جاتی ہے، انرجی، پھرتی آ جاتی ہے۔ اس سے منہ کی بدبو ہے نہیں، ایک خراب اسمیل ہے نا، وہ ختم بھی ہو جاتی ہے۔ خیر، سو کر اٹھنے کے بعد بچوں 5واں کام جو کرنا ہے، کتواں؟ 5واں، ففتھ ون کیا؟ وضو کرنا بچوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف صاف ہم لوگوں کو بولے ہیں، اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنصر 3 مرات فان الشيطان يبيت على خياشيمه، جب تم میں سے کوئی سو کر اٹھے تو وضو کرو، 3 مرتبہ ناک صاف کرو۔ وضو کے شروع میں ہمیں کرتے سنی 3 مرتبہ ناک صاف کرو، کیونکہ شیطان آدمی کے ناک کے بانسے میں، ناک کی نرم ہڈی ہے نہیں، اس میں رات گزارتا ہے۔ نمبر 6 بچوں، جو لوگ سو رہے ہوں، جو لوگ سو رہے ہوتے نا، ان کو جگانا ہے تو ایک دم جا کر ہڑبڑا کر، پریشان کر کے، ڈرا کے چھوڑ دینا نہیں، اطمینان سے ان کو جگانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہیں، اذا ایقظ الرجل اہلہ من اللیل فصلیا او صلی رکعتین جمیعا کتبا فی الذاکرین والذاکرات، جب کوئی شخص بیدار ہو، اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرے، دونوں 2 رکعتیں پڑھیں، تو ان دونوں کا نام کثرت سے ذکر کرنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ نمبر 7 آخری ادب بچوں، یاد رکھو، سو کر اٹھنے کے بعد نماز پڑھنا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کہا ہے، تم میں سے ہر ایک کی گدی پر سونے میں شیطان 3 گرہیں باندھ دیتا ہے، 3 گھاٹیاں۔ یعقد الشیطان علی قافیۃ رأس احدکم اذا هو نام 3 عقد یضرب كل عقدۃ علیک لیل طویل، علیک لیل طویل فرخد فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة، فإن توضأ إن حلت عقدة، فإن صلى إن حلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا۔ بچوں، بڑی پیاری حدیث ہے، بہت مشہور حدیث ہے۔ ہمیں جب سوتے ہیں نا، ہمارے گدی پر شیطان 3 گھاٹیاں باندھ دیتا، ہر گھاٹی پر وہ پھونک دیتا ہے۔ کیا پھونک کو دم کر ڈالتا؟ ابھی بہت رات ہے، لمبی رات ہے، آرام سے سو، اتنے جلدی اٹھ جانا کو۔ جب وہ شخص بیدار ہو کر اللہ کو یاد کرتا ہے تو شیطان کی 3 گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی کھل جاتی۔ پھر اگر وہ شخص وضو بھی کر لیتا ہے تو دوسری گھاٹی بھی کھل جاتی۔ اگر وہ آدمی نماز بھی پڑھ لیتا ہے تو شیطان جتنی گھاٹیاں ڈالا تھا اس کو بہکانے، گمراہ کرنے، وہ پوری گھاٹیاں کھل جاتی ہیں، اور اس کی صبح فرحت و انبساط، شگفتہ خاطری سے نمودار ہوتی ہیں۔ یعنی پورا دن خوشحال، فریش، انجوائے سے، پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ وہ رہتا ہے۔ ورنہ کیا ہوگا؟ پورا دن وہ کبیدہ خاطری، کبیدہ خاطر، کسل مندی، یعنی ایک دم زیادہ لیزی اور سست، پریشان اور نیگیٹو تھاٹس کے ساتھ وہ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ ہم سب کو ان آداب اور ان اچھی عادت اوصاف اعمال کا خیال کرنے کی بھرپور توفیق عمل کرنے کی نصیب فرمائے، آمین۔